قرآن کا حج کیا ہے؟ جانیے قرآن سے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی میں سوچ رہا تھا کہ اب حج کرنا کتنا مہنگا ہو گیا ہے اور اس کام کے لیے بہت سے پیسے چاہیے، تو اللہ نے دین کے اتنے اہم فریضے کو صرف امیر لوگوں کے لیے کیوں رکھا؟ بھائی اللہ کی کتاب کا جو حج ہے اس کے لیے آپ کو مال کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں حج کا لفظ اپنے بنیادی حروف ہا جیم جیم کے ساتھ تقریباً 33 مرتبہ آیا ہے، جس میں 21 مرتبہ اس لفظ حج کا ترجمہ تمام لوگوں نے بحث کرنا یا دلیل دینا کیا ہے، اور 12 مرتبہ جہاں اس حج لفظ کو روایتی عقائد سے جوڑنا تھا وہاں اس حج لفظ کا ترجمہ نہیں کیا، اور نہ ہی حج اور الحج لفظ میں فرق کیا۔ آئیے پہلے وہ چند آیات دیکھتے ہیں جہاں اس حج لفظ کا سب نے ترجمہ کیا ہے۔ آپ سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 16 دیکھیں۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اور جو خاص لوگ حج بحث دلیل دیتے ہیں بیچ اللہ کے سے بعد جو جواب دیا گیا، اس کے لیے حج دلیل ان کی گھڑی ہوئی ہے، نزدیک ان کے رب نظام چلانے والے، اور اوپر ان کے غضب اور ان کے لیے عذاب شدید۔ بھائی اس آیت کے مطابق حج کے معنی تو بحث کرنے یا دلیل دینے کے ہیں، مگر وہ حج جو نبی ابراہیم سے جوڑا جاتا ہے کیا وہ ہمارا روایتی حج نہیں تھا؟ جی نہیں بھائی۔ آئیے اب قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نبی ابراہیم کا کیا حج بیان کر رہے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 258 دیکھیں۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا نہیں تم نے دیکھا طرف وہ جو حج کیا دلائل دیے ابراہیم نے بیچ اس کے رب نظام چلانے والے کے کہ دیا اس کو اللہ نے خاص اختیار، جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ جو حیات دیتا اور موت دیتا، کہا میں حیات دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، کہا ابراہیم نے پھر بے شک اللہ آتا ہے ساتھ خاص شمس دوسروں کو روشنی دینے والا میں سے خاص مشرق جو روشنی میں ہے، پھر آؤ ساتھ اس کے میں سے خاص مغرب جو اندھیرے میں ہو کے پھر گھڑا جھوٹ ہے وہ جو کفر انکار کیا، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا خاص قوم کی خاص آیتوں کو نظر انداز کرنے والی۔ بھائی اس آیت میں تو نبی ابراہیم کا حج ایک دینی بحث یا دلیل دینے کو کہا جا رہا ہے۔ جی بالکل بھائی، اور الحج کے عمل کو اللہ نے آیات میں مزید سمجھا دیا ہے اور الحج لفظ کے معنی واضح بیان کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ عرفات لفظ جس کا ترجمہ نہ کر کے اس کو ان لوگوں نے میدان عرفات بنا دیا ہے، اس کے معنی بھی واضح کر دیے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 197 اور 198 دیکھیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن
الضالين. الحج خاص دینی بحث دلائل دینا آگاہی تشہیر ہے حاصل علم کی پھر جو لازم کرے بیچ ان کے خاص دینی بحث دلائل دینا پھر نہیں فالتو گفتگو کرے اور نہیں ملاوٹ کرے اور نہیں جھگڑے بیچ خاص دینی بحث دلائل اور جو تم عمل کرو بہتر سے علم رکھتا ہے اس کا اللہ اور تم بڑھاؤ پھر بے شک بہتر خاص بڑھانا خاص محتاط رہنا ہے اور محتاط رہو اے رکھنے والے خاص سمجھ نہیں ہے اوپر تم سب کے رکاوٹ کے تم تلاش کرو ضرورت سے زیادہ تم سب کے رب سے پھر جب تم ضرورت سے زائد پاؤ درست معلومات سے پھر یاد دہانی رکھو اللہ کی نزدیک خاص پابندی کے احساس کی اور یاد دہانی رکھو اس کی جیسے جو تم سب کی ہدایت کی اور کہ ہو تم اس سے پہلے سے یقیناً میں سے خاص گمراہ. بھائی یہ آیت بہت واضح بتا رہی ہے کہ الحج یعنی خاص حج اشہر معلومات ہے یعنی تشہیر کرنی ہے یا آگاہی دینی ہے اس معلومات یعنی علم کی جو آپ کے پاس ہے. اچھا بھائی حج اور الحج تو میری سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کا الحج دوسرے کو دینی دلائل یا معلومات دینا ہے مگر جو میں نے ہمیشہ سنا ہے کہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے اور اس میں مقام ابراہیم ہے وہ کیا ہے؟ بھائی پہلی بات یہ کہ قرآن میں مکہ کا لفظ ایک مرتبہ تو ہے سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 24 میں مگر وہاں حج سے جڑی کوئی بات نہیں اور جس آیت کو لوگ بیت اور مقام ابراہیم سے جوڑتے ہیں اس آیت کی عربی میں لفظ مکہ نہیں ہے اور ایک لفظ ہے ببکتا اور لوگ اپنے عقائد بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ ببکتا مکہ کا پرانا نام ہے. اگر یہ کہانی مان بھی لیں کہ اللہ نے سوچا کہ اس آیت میں مکہ کو اس کے پرانے نام سے پکاریں گے مگر آیت کی عربی میں ببکتا ہے یعنی بکتا کے ساتھ یعنی بکتا میں نہیں ہے ورنہ فی بکتا ہوتا یعنی بکتا میں تو یہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا کہ بیت اور مقام ابراہیم مکہ میں ہے. آئیے وہ آیت دیکھتے ہیں درست لفظ بلفظ ترجمہ کے ساتھ جس آیت کو لوگ اس بیت اور مقام ابراہیم سے جوڑتے ہیں اور آپ آیت میں دیکھیں کہ اللہ بیت کی چند پہچان بتا رہے ہیں جس میں پہلی پہچان یہ ہے کہ بیت تمام انسانوں کے لیے ہے یعنی صرف مسلمانوں تک محدود نہیں. دوسری پہچان یہ ہے کہ بیت سے تمام انسانوں کو ہدایت ملنی چاہیے. تیسری پہچان یہ ہے کہ بیت کے بیچ اللہ کی آیات بیان ہیں. آپ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 96 اور 97 دیکھیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. بے شک پہلا بیت بنایا ترتیب دیا انسان سوال کرنے والے ذہن کے لیے یقیناً وہ جو ساتھ بکاتا دلائل میں جیتنے کے برکت میں اور ہدایت علم لینے والوں کے لیے بیچ اس کے آیات ہیں واضح بیان کی ہوئی مقام درجہ ابراہیم کا اور جو اس میں داخل ہوا ہے امن میں اور اللہ کے لیے اوپر خاص انسانوں بحث دلائل دینا خاص بیت کے میں سے صلاحیت طرف اس کے راستے اور جو انکار کرے پھر بے شک اللہ بے نیاز ہے بارے میں خاص علم والے. بھائی اس آیت میں اللہ بیت کی چند پہچان بتا رہے ہیں جس میں بیت کی پہلی پہچان یہ ہے کہ بیت تمام انسانوں کے لیے ہے یعنی صرف مسلمانوں تک محدود نہیں مگر
مکہ والا تو صرف مسلمانوں تک محدود ہے، وہ بھی جن کے پاس پیسے ہیں۔ بیت کی دوسری پہچان یہ ہے کہ بیت سے تمام انسانوں کو ہدایت ملنی چاہیے، مگر مجھے آج تک ایک شخص بھی نہیں ملا جو کہے کہ وہ مکہ سے ہدایت لے کر آیا، کیونکہ مکہ کو ثواب کی جگہ بنایا ہوا ہے۔ اور بیت کی تیسری پہچان یہ ہے کہ بیت کے بیچ اللہ کی آیات بیان ہے، اور مکہ میں تو روایتی حج و عمرہ ہے، اور وہاں کوئی ایسی آیات بیان نہیں ہے جو دوسری مسجدوں سے مختلف ہو، تو اللہ کا بیت مکہ میں نہیں ہو سکتا۔ جی بھائی، تو جہاں اللہ کی آیات واضح بیان ہیں اور جہاں سے تمام دنیا کے انسان اور تمام علم لینے والے ہدایت لے سکتے ہیں، وہ ہے اللہ کی کتاب، یعنی اللہ کا بیت، اللہ کی کتاب۔ لیکن بھائی پچھلی آیت میں تھا کہ بیت کے بیچ واضح آیات مقام ابراہیم ہے، تو کیا یہ فزیکل جگہ نہیں؟ جی نہیں بھائی، اگر میں کہوں کہ آپ کے نزدیک یا آپ کی زندگی میں میرا کیا مقام ہے، تو مقام سے مراد درجہ بھی ہوتی ہے، اور ابراہیم کا مقام آپ کو آیات میں ملنا چاہیے۔ آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 124 دیکھیں۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب آزمائش کی ابراہیم کی اس کے رب نے 7 کلمات پھر ان پر پورا اترا، کہا بے شک میں تمہیں رکھوں گا انسانوں کے لیے ایک امام، کہا اور سے میری ذریت نفسیاتی پیروی کرنے والے، کہا نہیں پہنچتا میرا عہد خاص ظالم آیتوں کو نظر انداز کرنے والوں کو۔ بھائی اس آیت کے مطابق نبی ابراہیم کا مقام تو انسانوں کے لیے امام ہے، اور یہ مقام اللہ کے کلمات پر پورا اترنے پر ملا، اور جو لوگ ظالم ہوں گے یعنی آیتوں کو نظر انداز کرنے والے ہوں گے، وہ اس مقام کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تو بھائی الحج، بیت اور مقام ابراہیم تو سمجھ آ گیا۔ اب ایک اور سوال ہے کہ حج سے ہم نے 2 پہاڑیاں جوڑی ہوئی ہیں، صفا اور مروہ، جن کے درمیان ہم حج پر دوڑتے ہیں، اور قرآن میں صفا اور مروہ کا ذکر بھی ہے، تو وہ کیا ہے؟ بھائی یہ لوگ اپنے روایتی عقائد بچانے کے لیے الصفا اور المروہ الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتے، اور آیت میں الصفا اور المروہ کے ساتھ طواف کا لفظ ہے، جس کو یہ لوگ سعی کرنا کہتے ہیں۔ آئیے وہ آیت دیکھتے ہیں جس میں الصفا اور المروہ کا لفظ آیا ہے، درست لفظ با لفظ ترجمے کے ساتھ۔ آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 158 دیکھیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان يتطوف بهما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک خاص صفا پاک و صاف بولنا اور خاص مروہ سوچی سمجھی گفتگو سمجھداری سے ہے اللہ کی، پھر جو دلیل دے خاص بیت کی یا عمر گزارے پھر نہیں رکاوٹ اوپر اس کے کہ وہ طواف کرے گھومے پھرے ساتھ ان دونوں کے، اور جو تم عمل کرو بہتر، پھر بے شک اللہ شکر کرنے والا جاننے والا۔ بھائی اس آیت میں الصفا اور المروہ کے درست معنی دیکھ کر اور الحج اور بیت اور مقام ابراہیم کے اوپر آیات دیکھ کر یہ سمجھ آ گیا کہ الحج بیت کے معنی اللہ کی کتاب سے علمی دلائل دینے کے ہیں، جس کے لیے کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ اور بھائی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم حج پر قربانی کرتے ہیں اور سر منڈواتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، وہ بھی کچھ اور ہوگا۔ جی بالکل بھائی، یہ لوگ اپنے عقائد بچانے کے لیے اس سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 196 میں عربی کے لفظ الہدی کے معنی قربانی کرتے ہیں، جبکہ الہدی تو لفظ ہا دال یا سے ہے، اور الہدی کے معنی خاص ہدایت کے ہیں، اور یہ لوگ عربی کے لفظ تحلیقوا رؤوسکم کا ترجمہ سر منڈوانا کرتے ہیں، اور اگر واقعی یہ سر منڈوانے کا حکم ہے تو یہ حکم تو مرد و عورت دونوں کے لیے ہے، تو عورتوں کے سر کیوں نہیں منڈواتے؟
تو تحلیقو میں اصل لفظ حلقہ یعنی گھیرا ڈالنا ہے، اور رؤوسکم کا اصل لفظ رؤوسا ہے، اور رؤوسا کہتے ہیں بڑے لوگوں کو۔ اور تیسری بات عمرہ کی، تو عربی میں عمرہ کے لیے لفظ عمرہ آیا ہے، اور عمرہ کے بنیادی حروف عین، میم، را ہے، جو قرآن میں 24 مرتبہ آئے ہیں، اور 21 مرتبہ سب نے اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، اور 3 مرتبہ جب یہ لفظ عمرہ حج کے ساتھ آیا تو اس لفظ عمرہ کا ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ روایتی عقائد بچانے ہوتے ہیں۔ تو آئیں اس لفظ تحلیقو رؤوسکم کا درست ترجمہ اور الہدی کا درست ترجمہ اور عمرہ کا درست ترجمہ آیت میں دیکھتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 186 دیکھیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور مکمل کرو خاص دینی بحث دلیل اور خاص عمر گزارنا اللہ کے لیے، پھر کہ تم گھر جاؤ، پھر جو آسانی سے ہو خاص ہدایت میں سے، اور نہیں تم گھیر کر بیٹھو تم سب کے بڑوں کو، یہاں تک تبلیغ ہو خاص ہدایت اس کے پیاسے کو، پھر جو ہے تم سب میں سے علم حاصل کرنے کے راستے یا ساتھ اس کے تکلیف اس کے بڑے سے، پھر بدلے خود کو روکنے سے یا فلاحی عمل سے یا دینی محنت سے، پھر جب تم امن پاؤ پھر جو فائدہ لو، ساتھ خاص عمر گزارنے طرف خاص حج دینی دلائل، پھر جو تمہیں آسان ہو سکے خاص ہدایت میں سے، پھر جو نہیں پائے پھر خود کو روکے خاموش رہے، تینوں اوقات بیچ خاص حج دینی بحث دلائل، اور متعدد بار جب تم لوٹ کر رجوع کرو، یہ ہے تعلقات مکمل رکھنا، وہ لیے جو نہیں ہے اس کا اہل قابل موجود ہو، خاص تسلیم کرنے کی حالت، خاص پابندی کی، اور محتاط رہو اللہ سے اور علم لو، بے شک اللہ شدید ہے خاص پیچھے آنے والا۔ بھائی اس آیت میں لفظ تحلیقو رؤوسکم کا درست ترجمہ اور الہدی کا درست ترجمہ اور العمرہ کا درست ترجمہ دیکھ کر یہ واضح ہو گیا کہ قرآن میں حج سے جڑی نہ کسی قربانی کا حکم ہے اور نہ ہی سر منڈوانے کا حکم ہے، اور عمرہ بھی کوئی مکہ جانے کا عمل نہیں، اور اللہ کا بیت مکہ میں نہیں بلکہ اللہ کا بیت جس میں اللہ کی آیات ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے جو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، جس کی آیات میں مقام ابراہیم ہے، اور ابراہیم کا مقام انسانوں کے لیے امام ہے، اور قرآن میں حج سے متعلق نہ قربانی کا حکم ہے نہ سر منڈوانے کا۔ تو جو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور اس پر قربانی کرتے ہیں یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، لہذا دین کا حصہ بھی نہیں ہے۔ جی بھائی، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بیان کی تصدیق کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے قرآن میں موجود الحج کے متعلق اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے
क्वेश्चन कुरान ऑफिशियल के नाम से मौजूद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और आप हमारी ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर क्वेश्चन कुरान के नाम से मौजूद मुफ्त मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और हजारों सवालात और उनके जवाबात बराह रास्त कुरान से हासिल करें और मुख्तलिफ तर्जुमों से कुरान का मुतालिया करें।